دو بہت اہم چیزیں ہیں جو شادی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک ہے جہیز جو عام طور سے لڑکی والوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے مہر جو لڑکے کو دینا ہے. ان چیزوں کو لے کر کے شادی کے درمیان یا شادی کے بعد اختلافات وجود میں آتے ہیں. بالکل. جس بنا کے اوپر معاشرے میں فیملیز کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان اختلافات قائم ہوتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں. جہیز کا مسئلہ یہاں پہ بھی بہترین مثال خود شہزادی سلام اللہ علیہ کی شادی ہے کہ ملکۃ العرب کی بیٹی کی شادی میں خود رسول اکرم نے فرمایا کہ برکت دے خدا اس گھر کو کہ جس میں آدھے زیادہ سامان جو ہے مٹی کا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ایک بار پھر ناظرین کا استقبال کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور پچھلے پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم اپنے دوست عزیز بھائی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسینی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں اور اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے اس گرمی کے موسم میں یہ زحمت برداشت کی انہوں نے. اور عنوان ہمارا وہی پچھلا عنوان جو شادی کے سلسلے سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی پچھلی سیریز میں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ خاص موضوعات کو کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا خیر مقدم ہے. اور گفتگو جو ہم لوگ کی پچھلے پوڈ کاسٹ میں جس میں مولانا ہمارے رضا حسین صاحب قبلہ بھی موجود تھے، ہم نے جو بات کی تھی ہم لوگوں نے وہ شادی کے سلسلے سے تھی. اور اس وقت جو بر صغیر خصوصاً ہندوستان اور خصوصاً ہم نارتھ انڈیا کی اگر بات کریں تو اس میں بہت شدت سے بہت سے مسائل آ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت موقع ایسے ہیں اور بہت سے ہمارے پاس اگزامپلز ہیں کہ جہاں شادیاں اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ وہ شخص اس طرح سے شادی نہیں کر سکتا جیسے سے ہو رہی ہے. بہت سے موضوعات ہیں، پچھلی بار ہم نے بہت سے موضوعات کے اوپر گفتگو بھی کی تھی. دو اہم موضوع ہیں جس پہ ہم چاہیں گے کہ آج کی گفتگو اسی پہ محور کرے، اور اگلی بار کسی اور نشست پہ انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. دو بہت اہم چیزیں ہیں جو شادی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک ہے جہیز جو عام طور سے لڑکی والوں کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور ایک ہے مہر جو لڑکے کو دینا ہے. اور اس سلسلے میں بھی ہم نے شاید وہ جو چیزیں تھیں جو ہمارے پاس، یعنی جو عنوان تھا، یعنی جہیز کا عنوان ہو اور چاہے مہر کا عنوان ہو، دونوں شرعی عنوان ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی تاریخ میں بھی موجود ہے، ائمہ کے یہاں بھی ہے، اہل بیت کے یہاں بھی ہے، لیکن شاید وہ معیار اور وہ طریقہ جو اہل بیت علیہ السلام کا تھا یا شرعی تھا وہ شاید اب بہت پیچھے رہ گیا ہے. یعنی ہم دونوں طرح سے دیکھ رہے ہیں، افراط اور تفرید دونوں مرحلے ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو شاید یہ ہے کہ ہم یہ واضح کریں کہ مہر ہے کیا اور جہیز کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو باقی چیزیں آ گئی ہیں وہ کدھر سے آ گئی ہیں اور اس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں پوری ختیجہ ٹیم کا، بالخصوص برادر بزرگ مولانا مصطفیٰ علی خان صاحب کا کہ انہوں نے مجھے دوبارہ حکم دیا اور میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. جو چیز اس سے پہلے ہمارے درمیان ڈسکس ہوئی تھی شادی سے متعلق اور رسومات سے متعلق، اس میں یہ دو چیزیں رہ گئی تھیں جس کے اوپر شاید وقت کی بنا کے اوپر گفتگو ہم نہیں کر پائے تھے. لہٰذا موقع ملا ہے تو اب بیٹھے ہیں ہم اور اس چیز کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کو لانا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ واقعاً جو شرعی اعتبار سے شادی کا حکم ہے یا مہر کا حکم ہے یا جہیز کا حکم ہے، کیا ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں عام ہیں یا نہیں ہیں. تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ دو چیزیں، پہلی چیز مہر ہے کہ جو ادا کرنا ضروری ہے اور لازم ہے، اور دوسری چیز ہے جہیز. جہیز کی کیا حیثیت ہے، جہیز کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اور کیا جہیز دینا واجب ہے یا نہیں ہے. تو واقعاً اس چیز کی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج خاص طور سے ضرورت ہے، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو لے کر کے شادی کے درمیان یا شادی کے بعد اختلافات وجود میں آتے ہیں. بالکل. جس بنا کے اوپر معاشرے میں فیملیز کے درمیان، شوہر اور زوجہ کے درمیان اختلافات قائم ہوتے ہیں اور رشتے ٹوٹ جایا کرتے ہیں.
اب بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جہاں پر بات جہیز کی آتی ہے یا جہاں پر بات مہر کی آتی ہے، تو آیا ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو فالو کر رہا ہے کہ جن چیزوں کا حکم اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے، جو یہ سنت اور طریقہ اہل بیت کا ہے، کیا اسی کے اوپر ہم باقی ہیں یا نہیں؟ ہم نے نئے زمانے کو دیکھتے ہوئے اور جس سوسائٹی اور سماج میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے کلچر کے اعتبار سے یا ماحول کے اعتبار سے ہم نے بھی اپنی شریعت کو تبدیل کر لیا اور بدل لیا ہے۔ بلکہ بات صحیح دیکھیں، اسلام کی خاص امتیاز تھا شاید، اور امتیاز ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں اصول کی بنا پر ہیں، اور بہت سی چیزوں کو اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ آپ اپنے سماج کے لحاظ سے یا اپنے ماحول کے لحاظ سے جب تک وہ کسی حرمت سے نہیں ٹکرا رہی، حرام سے نہیں ٹکرا رہی، اس کی اجازت ہے شریعت میں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کون سے رنگ کا لباس پہنیں یا کس طرح کا لباس پہنیں، جب تک وہ اصل حرمت سے نہ ٹکرائے، اصل اصول سے نہ ٹکرائے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لمبا کرتا، ضروری نہیں کہ ہر انسان رسول اکرم کی سنت پہ چلتا ہوا یا اس عرب ٹریڈیشن کو فالو کرتا ہوا لمبے کرتے پہنے یا کسی اور قسم کا لباس پہنے، یا وہی لباس پہنے جو مثال کے طور پہ آج سعودی عرب میں پہنا جا رہا ہے، یا آج قطر میں پہنا جا رہا ہے، یا آج عراق میں پہنا جا رہا ہے۔ ایسے کوئی ضروری نہیں، آپ اپنے ملک کا لباس پہن سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی رسومات ہیں جو دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں دوسری کلچر سے آئی ہیں، اس کو اسلام منع نہیں کرتا۔ بحث اس چیز سے ہے کہ جو ہمارے ہاں ہے، ہم اس سے منع نہیں کر رہے ہیں کہ جہیز نہیں ہے یا مہر نہیں، مہر تو واجب ہے، بالکل، تو تعین ہونا حتیٰ واجب ہے، اگر نہیں تعین ہے تب بھی اس کو پھر مہر المثل میں جائے گا، وہ پوری بحث ہے۔ لیکن ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم اس چیز کو فالو نہیں کر رہے ہیں جو معیار ہمارے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ مہر طے ہونا ہے۔ اب مہر بہت سی عام سی بات ہے کہ مثال کے طور پر شاید یہ بات ہوئی بھی تھی، لیکن ضروری ہے کہ اس وقت اس کو اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی آیا ہوگا یہ مسئلہ، ہمارے ساتھ بھی اکثر ہوا کہ جب ہم نے پوچھا مہر کتنا، اب آپس میں بات ہوئی، مثلا جو چونکہ رائج جملہ ہے اس لیے بول سکتے ہیں کہ وہ 14,000 لکھ لیے مہر فاطمی، جی، تو میں اکثر ٹوک دیتا ہوں کہ یا مہر فاطمی کہیے یا 14,000 روپے کہیے، کیونکہ اگر آپ مہر فاطمی کہہ رہے ہیں تو اس وقت وہ 14,000 روپے نہیں بنے گی۔ بالکل، مہر فاطمی کسی زمانے میں ہو سکتا ہے 14,000 روپے رہے ہوں، لیکن مہر فاطمی کو سمجھنا ضروری کہ مہر فاطمی مثلا 1.25 کلو چاندی کے برابر ہے، صحیح، 500 درہم۔ اب اس کو آج کے اسکیل پہ کنورٹ کریں گے تو تقریباً 1.25 کلو چاندی ہوگی، اور 1.25 کلو چاندی کا آج کا ریٹ، کیونکہ چاندی کا فائدہ یہی ہے کہ چاندی یا سونا ڈے بائی ڈے ریٹ ہے اس کا، بالکل، آج 1,000 روپے کی جو ویلیو ہے وہ 2 سال بعد نہیں ہوگی، لیکن چاندی کی جو ویلیو ہے وہ اوپر نیچے فلیکچویٹ ہونے کے بعد بھی بہرحال ایک 1.25 کلو چاندی اپنی جگہ پہ محفوظ رہے گی۔ تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ یا پھر بہت اوپر چلا جائے گا وہ، کہ لاکھوں اور 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 10 لاکھ جو سامنے والے کی مثلا حیثیت بھی نہیں ہے۔ تو شاید یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا ہے کہ مہر فاطمی یا مہر المثل یا مہر السنہ اور پیسہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کو ہم کنورٹ کر لیں پیسے میں، لیکن اس پہ ریٹ ہمارا آج کا ہونا چاہیے۔ تو مہر کے سلسلے میں بہت ضروری ہے میرے حساب سے کہ مہر فاطمی یا مہر السنہ جو ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے کم ہم آپ یا جو لوگ عاقد ہیں وہاں عقد پڑھتے ہیں، وہاں جب یہ بات ہو تو اسے بھرے مجمع میں بیان کریں تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، 1 کو بیان ہوگا، 2 کو بیان ہوگا، 3 کو بیان ہوگا، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جب نکاح نامہ بھرا جاتا ہے اور جب بلایا جاتا ہے لڑکے کے والد کو یا لڑکی کے والد کو، اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مہر کتنا رکھا جائے گا، یہ مہر کتنا ہوگا، تو لڑکے کے والد یہ کہتے ہیں کہ بھئی مہر مولانا وہی ہوگا کہ جو مہر فاطمی ہے۔ اب پوچھا جائے گا بھئی مہر فاطمی کتنا ہے، تو وہی لوگ کہتے ہیں جو رٹا ہے ان کی زبان کے اوپر کہ 14,000 روپے۔ ایون ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں گیا ایک شادی میں نکاح کے لیے، اور بہت اچھی شادی ماشاءاللہ سے صاحب حیثیت لوگ، اور شادی بھی بہت عالیشان کی تھی۔ جب میں نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، پوچھا کہ بھائی مہر آپ کا کتنا ہے، تو انہوں نے کہا مولانا ہم نے اپنی بہو کے لیے 5 کلو سونے کے سیٹ رکھے ہیں کہ جو ہم اس کو دیں گے، تو کیا مہر دینا واجب ہے؟ یعنی یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے کہ انہوں نے اگر 5 کلو سونا اپنی خوشی سے اپنی بہو کو دے دیا تو اس میں شمار کر رہے ہیں کہ اب مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے ذہن میں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بھائی دیکھیے وہ جو آپ دے رہے ہیں ہدیے کے طور پر اپنی بہو کو، یا آپ کے گھر والے دیں، وہ ہدیہ کہلائے گا، وہ مہر نہیں کہلائے گا۔ مہر وہ ہوگا کہ جو چیز آپ لڑکی کو ادا کر دیں اسی وقت،
نکاح کے ٹائم پہ. تو کہا مولانا آپ کو معلوم ہے میرے پردادا جو تھے وہ مجتہد تھے. تو میں نے کہا آپ کے پردادا اگر مجتہد ہوں، چاہے آپ خود بھی مجتہد ہو، ایک مجتہد کو بھی اگر مہر کی بات آئے گی تو اس کو بھی ادا کرنا ہے مہر. مہر سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا ہے گا. لہٰذا یہ واسطے یا وسیلے جو آپ دے رہے ہیں یہ بہرحال سمجھداری والی بات نہیں ہے. تو کہا پھر بتائیے مہر میں ہم کیا رکھیں کیا دیں؟ تو میں نے کہا جو شرعی مہر ہے وہ دیجیے. آپ اتنی عالی شان شادی کر رہے ہیں، آپ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو شرعی اعتبار سے چیز جائز ہے اور دینا لازمی ہے اس کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے. تو بہت ہی نو نکڑ کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مولانا 50,000 روپے ہندوستانی آپ مہر کے طور پہ لکھ دیجئے. تو میں نے کہا آپ ابھی ادا کیجئے گا یا بعد میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مولانا ابھی تو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی عالی شان شادی کری ہے، سارا پیسہ اسی میں خرچ ہو چکا ہے. یعنی پہلی نیت یہ ہے کہ ہم لکھوا تو دیں گے لیکن مہر کو ادا نہیں کریں گے. ہاں یہ یعنی وہی ہے کہ صحیح سے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اور بہت دوسری طرف بھی ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ اگر لڑکی والوں کے سامنے بات کی جائے، اکثر تو کچھ اس سلسلے کو جانتے ہی نہیں ہے، گفتگو ساری چیزیں آپس میں بات ہو جائے گی جی شادی کہاں سے ہوگی، وہ کس قسم کے کھانے ہوں گے، وہ کس قسم کا گیٹ اپ ہوگا، لیکن وہ چیز جو طے ہونی چاہیے شرعاً عقد پڑھنے سے پہلے وہ پتہ نہیں ہوگی. اور اس میں مثال کے طور پہ وہ مہر، تو اس پہ بہت سے لوگ مثال کے طور پر اس کو قیمت سمجھنے لگتے ہیں جی مثلا خاتون کی. ایسا کچھ نہیں ہے بقول شریعت کے کہ یہ ایک جملہ فارسی میں کہتے ہیں کہ شیرینی عقد ہے. بالکل یہ مٹھاس کے لیے، بالکل اس کے کوئی قیمت کسی کی طے نہیں ہے. بالکل ایسا. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو، میرے حساب سے سب سے بہتر طریقہ تو وہی ہے کہ ہم اگر مہر فاطمی، چونکہ ہمارے یہاں آسان ہے اہل بیت کے ذریعے سے سمجھانا جی کہ آپ اگر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہی کا مہر رکھنا چاہتے ہیں جی تو سب سے بہتر وہی ہے. رسول کی سنت بھی وہی ہے، اور جو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پسند کیا وہ چاہیں گے کہ ان کی امت کی ہر بیٹی کے لیے ویسا ہی ہو. تو میرے حساب سے ضروری ہے کہ ہم اس کو رائج کریں، سمجھائیں کہ بھائی مہر فاطمی رکھیے. اگر یہ ہے، اگر کسی کی حیثیت نہیں ہو کہ الگ بحث ہے، بالکل، لیکن مہر فاطمی اگر رکھ رہے ہیں تو پھر وہ آج کی ریٹ سے چاندی کے 1.25 کلو کا ریٹ ہونا چاہیے. اور کوشش کریں اس چیز کو رائج کریں. ہم اور آپ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم اور آپ سے مراد ہم اور آپ نوعی کہ جو عقد پڑھنے گیا کہ وہ کہے کہ بھائی ہم عقد تبھی پڑھیں گے جب یہ کم سے کم نصف اس کا ادا ہو. بالکل بالکل. تو شاید کچھ حد تک چیزیں بدلیں تب، ورنہ انسان زندگی بھر مقروض رہے گا. اور یہ چیز بھی چونکہ آپ ہیں اور ہم لوگ بہت سی دور تک یہ بات جائے گی کہ یہ واقعاً اس چیز کو یاد رکھے انسان کہ اگر اس نے مہر نہیں دیا تو اگر خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے ترکے سے پہلے وہ مہر الگ کیا جائے گا، پھر اس کی جائیداد بٹے گی. وہ مقروض جا رہا ہے دنیا سے. اور کتنا برا ہے کہ انسان اس دنیا سے مقروض جائے، وہ بھی اپنی زوجہ سے. تو لہٰذا اس کو میرے حساب سے یہ بالکل رائج ہونا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ بہرحال مہر ہے، یہ بہرحال ایک طریقے سے حل ہو جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے جہیز کا مسئلہ. بالکل. قبلہ ایک بات اور آپ کی بات سے میں جوڑنا چاہوں گا، اسی سے متعلق ہے کیونکہ جہیز کی گفتگو شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پر یہاں پہ دونوں کو دیکھنا چاہیے، لڑکی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور لڑکے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی خود یہ آپ کے سامنے بھی اکثر ہوا ہوگا اور میرے سامنے بھی ہوا ہے کہ لڑکی والے بہرحال اس وقت شاید یہ چاہتے ہیں، یہ توقع زیادہ رکھتے ہیں کہ شاید کچھ زیادہ ہمیں مہر حاصل ہو جائے. جبکہ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا ہے جس کی سیلری 10,000 روپے ہندوستانی ہے، اب وہ اگر 10,000 روپے مہینہ کما رہا ہے تو اب اس کے لیے سخت ہے کہ وہ 1,00,000 روپے مہر دے. یعنی یہ لڑکی والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی لڑکے کی حیثیت کے اعتبار سے وہ مہر دے سکتا ہے، نہ کوئی پریشر لڑکی کے اوپر ہو نہ کوئی پریشر لڑکے کے اوپر ہو. یعنی دونوں کی رضامندی سے ہو. ادا کرنا لازمی ہے. بالکل. مہر یہ نہیں ہو کہ بھائی لکھوا دیا اور نہیں دیا. مہر دینا چاہیے لیکن ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ نہ لڑکے کے اوپر کوئی پریشر بنے نہ کوئی لڑکی کے اوپر پریشر بنے. اور اس کی سب سے بہترین مثال وہی مثال پھر اہل بیت ہی کی مثال آئے گی کہ جب امیر المومنین اور جناب زہرا کی شادی کی بات ہوئی تو رسول اکرم نے پہلا سوال ہی یہی کیا تھا امیر المومنین سے کہ آپ مہر میں کیا دیں گے. اور امیر المومنین نے خود بیان کیا کہ میرے پاس 3 چیزوں کی ملکیت ہے. یعنی یہ خود یہ امیر المومنین کی تقوی کے اوپر اور امیر المومنین کی سادہ زندگی کے اوپر دلیل ہے کہ ان کے پاس 3 چیزیں تھیں اور اس میں بھی رسول اللہ نے کس طرح سے اور کس حسن سلوک سے اس کو الگ الگ کیا. کہ مثال کے طور پر سواری کی آپ کو ضرورت ہے، ہتھیار کی آپ کو، تلوار کی آپ کو ضرورت ہے. ہاں آپ جیسے مجاہد کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہرحال میدان جنگ میں آپ جس طرح سے جنگ کرتے ہیں آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آپ کی زرہ بیچی جائے اور وہ جس قیمت پہ فروخت ہو وہی مہر رکھا جائے. تو یہ خود ایک اپنے آپ میں
اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ سامنے والے کی حیثیت کے لحاظ سے، البتہ یہاں امیر المومنین کی واقعی حیثیت کی بات نہیں ہو رہی تھی، دنیا میں جو ان کے پاس مال تھا، ظاہری مال تھا، وہ رسول اللہ ایک عنوان کے طور سے، ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہے تھے۔ اور یہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر ایک مڈل کلاس کا شخص ہے تو اس کی کتنی کمائی ہے تو وہ کتنا مہر دے سکتا ہے، کچھ اس نے سیونگز کی ہوں گی، کچھ ہوگا، اور اس کو دوسری طرف سے کم کر سکتا ہے کہ بھئی آپ شادی میں یہ خرچ نہ کریں لیکن مہر یہ رکھیں، 4 ڈشیں کم کر دیں لیکن یہ مہر رکھیں، تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے بالکل ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور اسی کی طرح وہ والی بحث ہے جو ہم دوسرے حصے میں کرنا چاہ رہے تھے کہ یعنی جہیز کا مسئلہ ہے، یہاں پہ بھی بہترین مثال خود شہزادی سلام اللہ علیہ کی شادی ہے کہ ملکۃ العرب کی بیٹی کی شادی میں خود رسول اکرم نے فرمایا کہ برکت دے خدا اس گھر کو کہ جس میں آدھے زیادہ سامان جو ہے مٹی کا ہے۔ بالکل، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس وقت مدینے میں تھے، یعنی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اگر ہم کہیں کہ دولت بڑھ بھی گئی تھی تب بھی آپ مدینے میں آ چکے تھے، حکومت بنا چکے تھے، کنٹرول میں تھے، بہت کچھ کر سکتے تھے آپ، لیکن اس کے باوجود آپ نے مہر میں بھی رعایت کی اور جہیز بھی سادہ ترین جہیز اس وقت ہو سکتا تھا وہ دیا۔ اور در حقیقت میں یہ ہمارے لیے واقعاً آئیڈیل ہے۔ آپ دیکھیے جس وقت پیغمبر اکرم نے مولا متقیان سے سوال کیا تو اس وقت مولا سے سوال کیا کہ تم کیا لے سکتے ہو یا کیا خرید سکتے ہو، تو آپ دیکھیے وہی زرہ کہ جو خود مولا متقیان کی تھی، جب آپ نے فروخت کی، بیچی بازار میں جا کر کے، اس سے جو پیسہ آیا وہ مولا متقیان نے پیغمبر کے سپرد کیا، اس پیسے سے پیغمبر نے وہی جہیز کا سامان، یہ جسے جہیزیہ کہا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں جو ضرورت کی تھیں در حقیقت میں، اور وہ ضرورتیں کہ جو واقعا ایک عورت کی، ایک خاتون کی روزمرہ کی ضرورتیں ہیں۔ بالکل، یہ کانسیپٹ اصل میں سمجھنا ضروری ہے کہ جہیز جس سے لفظ جو آیا، یہ وہ چیزیں جو ایک مشترک زندگی جو ایک زن و شوہر شروع کر رہے ہیں، ان کو زندگی میں اس وقت کیا چاہیے، نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ابھی کچھ دن پہلے کی شادی ہمارے رشتہ داروں میں تھی اور اس میں لڑکی والے بس ضد تھے، کیونکہ مسئلہ کبھی کبھی یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم جہیز نہیں دیں گے تو ہمارے خاندان والے ہمیں کیا کہیں گے، معاشرے میں بدنامی، معاشرے میں ہمیں لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان کو ہم یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں، صحیح، اور کیوں دینا چاہ رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر اگر آپ مثال کے طور پہ جو آج کل طریقہ ہے کہ مثلا بیڈ بھی جائے گا اور میز بھی جائے گی اور سنگار کی میز بھی جائے گی اور ہزاروں چیزیں، تو میں نے کہا آپ جس کو دے رہے ہیں اس کے گھر میں یہ سب ہے، بالکل، اور اس نے پہلے سے خریدا اسی لیے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کے لیے ماں نے خرید کے رکھا ہے کہ یہ اس کے لیے ہی ہے، بالکل، تو جہاں ہے وہاں دوبارہ وہی چیز بھیجنے کا کیا مطلب؟ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ تو یہ وہ ہم کیوں بھیج رہے ہیں؟ میں نے ان کو رائے دی، ہم نے کہا آپ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ بیٹی کو پیسے دے دیں، آپ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں، آپ وہ اس کے لیے رکھ دیں، وہ جو چاہے کرے اس سے، لیکن یہ کہ ضروری ہے کہ ہم وہی سامان ہی خریدیں اور اس کو 4 لوگوں کے سامنے بھیجا جائے اور 4 لوگوں کے سامنے ڈسپلے کیا جائے، ضروری نہیں ہے۔ تو جہیز ہو لیکن ضرورت کے لحاظ سے ہو، بالکل، حیثیت کے لحاظ سے ہو، اور بغیر پریشر کے ہو، نہ ادھر سے پریشر ہونا چاہیے سماجی اور نہ ادھر سے پریشر ہونا چاہیے کہ صاحب ہم اپنا لڑکے سے شادی ہم آپ کی بیٹی کی تب کریں گے جب مثال کے طور پہ آپ جہیز میں ہمیں یہ دیں، کیونکہ ڈیمانڈ جہیز کی کرنا یہ ہمارے یہاں بالکل ہی صحیح نہیں ہے، یہ کسی اور سماج سے ہمارے پاس آیا ہے، بالکل ہی صحیح نہیں۔ بالکل افسوس ہوتا ہے جب یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں۔ حال ہی میں ایک مسئلہ تھا کہ جو آیا نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے، کہ بھئی ایک شیعہ فیملی، ایک متدین لڑکی، ایک دیندار لڑکی، اس کی شادی کہیں طے ہوئی، لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ بھئی ہم تب شادی کریں گے کہ جب آپ ہمارے بیٹے کو، یعنی یوں کہا جائے کہ اپنی خوشی سے سونے کی چین دیں گے اور سونے کی انگوٹھی دیں گے۔ تو یہ چیزیں تو عام ہیں کہ بھئی پتہ ہے ایک مرد کے اوپر سونا حرام ہے، لیکن ایک ڈیمانڈ کرنا، یہ جہیز کو لے کر کے ڈیمانڈ کرنا کہ بھئی ہمیں فریج چاہیے یا ہمیں کولر چاہیے یا ہمارے کیا اے سی نہیں ہے، ہمیں اے سی چاہیے۔ بھئی ہر انسان جو سامان دیتا ہے وہ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، اور ہر انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہی دے سکتا ہے گا۔ تو اب یہاں پر اگر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ شرعی اعتبار سے تو جائز ہی نہیں، حرام ہے۔ بالکل، اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے جوان اویئر ہو جائیں، وہ اس سماجی پریشر سے اپنے آپ کو نکالو، ہمارا جوان بہت سمجھدار جوان ہے، اور بہت امکان ہے کہ اگر وہ اس چیز پہ سٹینڈ خود سے لینا شروع کرے
کہ ہم اس طرح سے شادی نہیں کریں گے, ہم اسی طرح سے شادی کریں گے جس طرح سے شریعت نے معیار بنایا ہے. اگر سامنے والا خوشی سے کوئی چیز دے رہا ہے تو ہم اسے منع نہیں کریں گے, لیکن ہماری طرف سے مثلا کوئی ڈیمانڈ اس طرح کی نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر خود جوان آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کرنا شروع کریں تو یہ بہت بہتر ہوگا, کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ پھر جب پرانے لوگ آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے زمانے کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, اور وہ چیز جو رائج غلط رائج چلی آ رہی ہے وہ اسی کو دین اور اسی کو صحیح شریعت سمجھنے لگتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا, میرے بچپنے میں میں نے دیکھا, آج بھی میں نے ایک آدھ دو شادیوں میں ایسا دیکھا کہ پہلے جہیز میں تانبے کے برتن دیے جاتے تھے. بالکل. تو ان کا ایک کانسیپٹ ہوتا تھا, جب پوچھا کہ بھائی کیوں دیے جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا تھا کہ کبھی اگر آگے لڑکی کو چل کے کوئی ایسے حالات بنے یا مشکلات آئیں تو یہی تانبے کے برتن کام آئیں گے تاکہ وہ بیچ دے, اپنی ضرورت کو پورا کر لے. بھائی اس زمانے کے لحاظ سے وہ تانبے کے برتن دیے جاتے تھے اور سمجھ میں آتا تھا کانسیپٹ. لیکن اس زمانے میں ایک دو جگہ میں نے دیکھا کہ تانبے کے برتن, تو میں نے پوچھا, کہا کیونکہ مولانا شروعات سے دیے جا رہے ہیں لہٰذا آج بھی ہم یہ تانبے کے برتن دیں گے, اب چاہے وہ استعمال میں آئیں اور چاہے وہ نہ آئیں. تو یعنی وہ جو رسمیں چلتی چلی آ رہی ہیں آج بھی لوگ انہی رسموں کے اوپر, وہی یعنی رسم کیوں پورا کرتے ہوئے بھی یہ معلوم نہیں کہ کیوں ہے, اس کے جو کانسیپٹ ہے وہی کلیئر نہیں ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو اگر اس کا ریزن آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو پھر عبث ہے, بیکار کا کام ہے. آپ کو رسم پتہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر ایک وہ پاندان چلتا ہے دلہن کے ساتھ شادی کے بعد, اب وہ جب تک دلہن میکے جائے گی وہ پاندان ساتھ ساتھ میکے جائے گا, جب وہ سسرال آئے گی تو وہ پاندان پیچھے پیچھے سسرال آئے گا. بھائی پوچھا گیا کہ پاندان کا کانسیپٹ کیا ہے, نہ اس زمانے میں دولہا پان کھاتا ہے, نہ دلہن پان کھاتی ہے, نہ سسرال اور میکے والے پان کھاتے ہیں. تو کہا نہیں مولانا, کیونکہ یہ پرانا طریقہ ہے اور یہ ہماری کیا کہ رسم ہے, لہٰذا اس رسم کے اوپر ہم باقی ہیں. اب اس پاندان کی قیمت ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے, تو وہ 10,000 روپے کہ جس کا آپ نے پاندان خریدا ہے اس 10,000 روپے سے آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں لڑکی. بالکل, اور یہی اصل چیز ہے کہ جوان سامنے آئیں اور ہر چیز کو یا حتی ہر رسم کو, ہم تو کہیں گے ہر رسم کو کوشچن کرنا شروع کریں, ریزننگ کم سے کم کریں کہ یہ کیوں ہے. بالکل ایسا ہی, انکار نہ کریں پہلے ہی دن ہر چیز کا, لیکن کیوں ہے یہ سمجھے, پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی ضرورت ہے تو اس کو کیا جائے, ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو ایک کار عبث ہے, ایک بیکار کا کام ہے جس کو ہمارا جوان جو آج اس دور کا جوان ہے, جو ہائی ٹیک دور ہے, یہ جنریشن جو بہت آگے ہے, ہم سے بہت آگے جا چکی ہے, یہ بہرحال اگر چاہے تو اس چیز کو روک سکتی ہے اور صحیح کر سکتی ہے, کیونکہ اس کا ہدف صرف ایک شادی یا دو شادی صحیح کرنا نہیں ہے. اس کے وجہ سے بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں بیٹیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں, بالکل, یا بہت سے ایسے گھر ہیں جہاں ابھی لڑکے ہیں شادی کے لیے آمادہ, لیکن مثال کے طور پر کوئی اور فائنینشیل پرابلم ہے تو وہ اس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور یہ جہیز کا اتنا زیادہ پریشر ہے, وہ لوگ کے جو بیچارے واقعاً اپنی بیٹیوں کی شادی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ معاشرے کا اتنا زیادہ پریشر ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے, کس طرح سے ہم اپنی بیٹی کو ودا کریں اپنے گھر سے. کیوں؟ کیونکہ صرف شادی کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, شادی کے ساتھ ہمیں جہیز بھی دینا ہے, ہمیں فریج بھی دینا ہے, ہمیں ٹی وی بھی دینا ہے, ہمیں واشنگ مشین بھی دینا ہے. یعنی اتنا زیادہ ایک باپ کے اوپر, ایک غریب باپ کے اوپر پریشر ہے معاشرے کا کہ وہ پریشان ہے بیٹی. بالکل, اور یہ تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ جب معاشرے کا پریشر دھیرے دھیرے ختم کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے اس کے لیے جوان اور ہمارے علماء اگر اس کی کوشش کریں اور سختی کریں اور اس طرح کے مسائل میں اپنی طاقت کو یا اپنے سورسز کو استعمال کریں اور اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ اگر اس کو ہم نے نہیں روکا تو آئندہ نسل کے لیے اور زیادہ پریشانی ہوگی. اور اس وقت جو ہر طرف سے گناہ کا باب کھلا ہوا ہے اور شادی آ کر ان گناہ سے روکنے کا ایک بہترین وسیلہ اور طریقہ ہے, پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان واجب کو اور مستحب کو اور برکت کو چھوڑ کر گناہ کی طرف جائے گا, اور ایک معاشرہ جو اہل بیت کا معاشرہ, جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین کو چاہنے والوں کا معاشرہ ہے, وہ پھر ایک ایسا معاشرہ نہیں ہوگا جس کو اہل بیت پسند کریں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے علماء اور ہمارے جوان یہ آپس میں ایک اچھا اگر ہم کہیں رابطہ برقرار کر لیں, خصوصاً شادی کے مسئلے پر. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پوڈ کاسٹ کے ساتھ ساتھ سیمینارز کی ضرورت ہو, یا سمپوزیم کی ضرورت ہو, یا کلاسز کی ضرورت ہو, خصوصاً وہ جوان جو ازدواج کی زندگی پہ آ چکے ہیں, یعنی عمر پہ مرحلے پہ آ چکے ہیں, ان کے لیے خاص قسم کی اس طرح کی ورکشاپس اگر لگائی جائیں اور اس پر کام کیا جائے تو شاید ہم کسی اچھے نتیجے تک پہنچ سکیں. ہمارے وقت تقریباً ختم پر ہے.
تو اس گفتگو کو تو آج ہم یہیں پہ روکتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو آج لوگوں کو، ناظرین کو کام آئی ہوگی، اور آئندہ بھی اس ٹاپک پہ یا ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ جو ٹاپک آپ کو لگے کہ اور ڈسکس ہونا چاہیے یا وہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، وہ آپ ہمیں اگر ریمارکس پہ یا کمنٹس میں بھیجیں تو شاید ہم اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا، اور آپ نے زحمت گوارہ کی، میں بھی تشریف بہت لائے، شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ سعی اور کوشش مورد قبول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائے، اور ہمارے سماج کے جوان اور یہ ہمارا سماج ویسا عمل کر سکے جو اہل بیت کا پسندیدہ عمل ہے، اور ہم ان سختیوں سے، ان پریشانیوں سے جو خود ساختہ ہیں، ان سے ہم دھیرے دھیرے اپنے دامن کو جھاڑ لیں اور اپنے کندھوں پر سے اس بیکار کے بوجھ کو اتار کر اس سنت علوی کی طرف اور اس سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف اور ائمہ کی طرف پلٹ جائیں، جو ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔